اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 11 مئی۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے خوبصورت کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا۔ دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں، لیکن مجید امجد کا ایک شعر ہے جو اپنی جگہ پہ ٹکا ہوا ہے، اور وہ شعر ہے: میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے، میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا۔ آج مجید امجد کی وفات کا دن ہے، اس پر ایک خصوصی گفتگو ہوگی اس کے اندر، اور میں پروگرام کے آخر میں کچھ اور اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے اور سر دھنیں گے۔ آج تاریخ کے آئینے میں کیا یہ بات مطلب تھوڑی حیران کن نہیں ہے کہ جس تاریخ کو انسان نے اپنی سب سے بڑی اور جدید سائنسی فتح کا جشن منایا، ٹھیک اسی تاریخ کو کہیں ایک خاموش بند کمرے میں انسانی تنہائی کا ایک بہت بھیانک المیہ بھی جنم لے رہا تھا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم کسی ایک عام موضوع پر یا کسی خاص واقعے پر بات نہیں کر رہے۔ ہاں، بلکہ آج ہم نے اپنے سامنے موجود تمام تاریخی حوالوں اور ویکیپیڈیا کے مضامین سے صرف ایک تاریخ کا انتخاب کیا ہے، یعنی ہم نے پورا فوکس صرف 11 مئی پر رکھا ہے۔ بالکل 11 مئی۔ اور ہمارا مقصد دراصل یہ کھوجنا ہے کہ کیسے ایک ہی تاریخ اپنے اندر انسانیت کے عروج، ٹیکنالوجی کے کمال، سلطنتوں کے زوال اور عظیم فنکاروں کے گہرے المیوں کی پوری ایک کائنات سمیٹ لیتی ہے۔ تو چلیں اس کی تہہ کھولتے ہیں۔ یہ واقعی تاریخ کو دیکھنے کا ایک بالکل مختلف اور کافی گہرا زاویہ ہے۔ 11 مئی کے گرد بکھرے واقعات کو اگر ہم ایک لڑی میں پرو کر دیکھیں تو یہ ایک باقاعدہ سنسنی خیز کہانی بن جاتی ہے۔ ایک طرف ہمیں انسانی علم اور مشین کا عروج ملتا ہے، اور دوسری طرف تنہائی کی وہ کھائی نظر آتی ہے جس میں معاشرے اپنے ہی سب سے قیمتی لوگوں کو دھکا دے دیتے ہیں۔ اور دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم اس سفر پر باقاعدہ نکلیں، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے سامنے موجود ان تاریخی حوالوں میں کچھ جغرافیائی اور سیاسی واقعات بھی شامل ہیں۔ جی، جیسے بغاوتیں ہو گئیں یا جنگیں اور ایٹمی دھماکے۔ بالکل۔ تو ہم ان واقعات کو محض تاریخ کے اوراق میں درج حقائق کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یہ نشست یا ہم بطور شرکا کسی بھی دائیں یا بائیں بازو کے نظریات کی نہ تو توثیق کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی حمایت یا مخالفت کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہمارا کام صرف غیر جانبداری سے حقائق اور ان کے پیچھے چھپی انسانی نفسیات کا تجزیہ کرنا ہے۔ حقائق کو بس ان کے موضوعی اور غیر جانبدارانہ پس منظر میں ہی دیکھنا چاہیے۔ تو چلیں پھر وقت کے پہیے کو بہت پیچھے لے کر چلتے ہیں۔ آغاز ذرا انسانی علم کی منتقلی سے کرتے ہیں۔ تاریخ ہے 11 مئی 868 عیسوی۔ 868 جی۔ اس دن ڈائمنڈ 17 نامی کتاب شائع ہوئی۔ ہمارے تاریخی حوالوں کے مطابق یہ دنیا کی قدیم ترین تاریخ شدہ اور چھپی ہوئی کتاب ہے۔ مطلب اس سے پہلے علم زیادہ تر سینہ بسینہ یا ہاتھ سے لکھی گئی تحریروں تک ہی محدود تھا۔ بالکل۔ اور پھر اسی 11 مئی کی تاریخ آتی ہے، لیکن سال ہے 1997۔ آئی بی ایم کے بنائے گئے ایک سپر کمپیوٹر جس کا نام ڈیپ بلو تھا، اس نے شطرنج کے عالمی چیمپئن گیری کاسپروف کو شکست دے دی۔ اب دیکھیے، یہ دونوں واقعات بظاہر سینکڑوں سال کے فاصلے پر ہیں اور بالکل الگ دنیا کی کہانیاں لگتے ہیں۔ ہاں، ایک طرف پرانی کتاب اور دوسری طرف سپر کمپیوٹر۔ بالکل، لیکن اگر ہم ان کے اندر موجود میکانزم کو سمجھیں تو ان کے درمیان ایک زبردست قسم کا ارتقائی ربط نظر آتا ہے۔ یا مجھے ایک دلچسپ تشبیہ سوجھ رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے 868 عیسوی میں انسان نے پہلی بار لکڑی کے ٹھپوں سے چھپائی کر کے اپنے خیالات اور علم کو کاغذ پر محفوظ کیا۔ یعنی انسان نے اپنی یادداشت کو ایک بیرونی شکل دے دی۔ ہاں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم آج کل ڈیٹا کے لیے ایک ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر صدیوں بعد 1997 میں اسی علم نے
ترقی کرتے کرتے باقاعدہ ایک بیرونی دماغ کی شکل اختیار کر لی۔ اور وہ دماغ اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس نے شطرنج میں انسان کے ہی سب سے ذہین دماغ کو مات دے دی۔ کیا بات ہے! یہ بیرونی دماغ والی تشبیہ تو بہت برمحل ہے، اور یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ 1997 میں ڈیپ بلو نے گیری کاسپاروف کو کیسے ہرایا۔ کیسے ہرایا تھا؟ دیکھیں، کاسپاروف شطرنج کو اپنے انسانی وجدان، اپنے تجربے اور انٹیوشن سے کھیل رہا تھا۔ وہ بساط کو دیکھ کر محسوس کر سکتا تھا کہ کون سی چال بہتر ہے۔ مطلب وہ انسانی جبلت پر انحصار کر رہا تھا۔ بالکل، لیکن دوسری طرف ڈیپ بلو میں کوئی احساس یا وجدان تو نہیں تھا نا، وہ بروٹ فورس کیلکولیشن کر رہا تھا، یعنی وہ ایک سیکنڈ میں کروڑوں چالوں کے نتائج کا ریاضیاتی حساب لگا رہا تھا۔ ارے واہ! تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 868 میں انسان نے معلومات کو محفوظ کرنے کی بنیاد رکھی، اور 1997 میں مشین نے اسی معلومات کے انبار کو استعمال کرتے ہوئے انسانی ادراک کو ہی چیلنج کر دیا۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں انسانی عقل اپنی ہی بنائی ہوئی تخلیق کے سامنے بے بس کھڑی تھی۔ یہ بس علم کی معراج تھی۔ لیکن اچھا، یہاں ایک اور سوال بھی جنم لیتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر علم اور ٹیکنالوجی نے انسان کو اتنی بے پناہ طاقت دی تو پھر اس طاقت کا استعمال کہاں ہوا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ یہاں سے ہم منطقی طور پر طاقت کے کھیل، سیاست اور جغرافیائی کشمکش کی طرف آتے ہیں۔ اگر علم طاقت ہے تو 11 مئی کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ زمینی طاقت حاصل کرنے اور اسے بچانے کے لیے انسان کس حد تک جا سکتا ہے۔ 30 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے بازنطین کو نیا روم قرار دیا تاکہ ایک بہت بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی جا سکے۔ پھر ہم 1713 میں آتے ہیں، عظیم شمالی جنگ کا دور، جب سویڈش اور فن لینڈ کے فوجیوں نے ہیلسنکی کے پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ انہوں نے اپنا ہی شہر تباہ کر دیا تاکہ وہ روسیوں کے قبضے میں نہ جا سکے۔ ایک منٹ، یہاں رک کرنا اس نفسیات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہیلسنکی کو جلانا کوئی عام جنگی واقعہ نہیں تھا۔ جی، عسکری زبان میں اسے اسکارچڈ ارتھ یا زمین کو جلا دینے کی حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ لیکن اپنا ہی گھر جلا دینا، مطلب یہ تو ایک انتہائی قدم ہے۔ کوئی فوج ایسا کیوں کرے گی بھلا؟ دیکھیں، یہ بقا اور طاقت کو دوسرے کے ہاتھ میں جانے سے روکنے کی انتہائی شکل ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ دشمن کی فوج آ رہی ہے اور آپ اسے روک نہیں سکتے، تو آپ اپنی ہی فصلیں، عمارتیں اور وسائل جلا دیتے ہیں، تاکہ دشمن جب وہاں پہنچے تو اسے خوراک یا پناہ نہ مل سکے۔ بالکل، اور وہ بھوک اور سردی سے مر جائے۔ یہ طاقت کا وہ بھیانک چہرہ ہے جہاں انسان جیتنے کے لیے نہیں بلکہ دشمن کو ہرانے کے لیے خود کو تباہ کر لیتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی تاریک نفسیاتی پہلو ہے۔ اور دیکھیں، یہ سلسلہ یہیں نہیں رکتا۔ 1812 میں برطانوی وزیر اعظم اسپینسر پرسیول کو پارلیمنٹ کے اندر قتل کر دیا گیا۔ پھر 1857 کا سال آتا ہے جب ہندوستانی باغیوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے دہلی کا قبضہ چھین لیا۔ یہ سارے واقعات دراصل اس بات کا ثبوت ہیں کہ طاقت کبھی مستقل نہیں ہوتی۔ سلطنتیں بظاہر کتنی ہی مضبوط کیوں نہ لگیں، ان کی بنیادوں میں دراڑیں پڑتی ہی رہتی ہیں۔ اور جدید دور میں بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے نا؟ جی، 11 مئی 1998 کو بھارت نے راجستھان کے علاقے پوکھرن میں 3 ایٹمی دھماکے کیے، اور پھر 2016 میں بغداد میں داعش کے خوفناک بم دھماکے میں 110 افراد ہلاک ہوئے۔ ان سب واقعات کا ایک ساتھ مطالعہ کرتے ہوئے ایک خوفناک سی سوچ ذہن میں آتی ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ کیا تاریخ خود کو مسلسل دہراتی نہیں رہتی؟ کیا ہم انسان واقعی کوئی ترقی کر رہے ہیں، یا ہم بس ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی اور ہتھیار بدلتے جا رہے ہیں؟ یہ بہت ہی درست مشاہدہ ہے۔ 11 مئی کا دن ہمیں طاقت کے عدم استحکام کا سبق دیتا ہے۔ کانسٹنٹین کا رومن امپائر ہو، 1857 کی برٹش حکومت ہو، یا آج کے دور کی ایٹمی طاقتیں، یہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کے اندر طاقت کو جمع کرنے اور پھر اسی طاقت سے خوفزدہ ہو کر تباہی مچانے کا ایک لامتناہی چکر چل رہا ہے۔ یہ جنگ و جدل اور تباہی کا ایک بہت بھاری حصہ تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی 11 مئی کو تاریخ کے کچھ ایسے عظیم ذہن بھی اس دنیا میں آئے جنہوں نے اس تباہی سے ہٹ کر دنیا کو سمجھنے اور دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیا۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے چند انتہائی تخلیقی اور سائنسی دماغوں کی۔ بالکل۔ اور ان لوگوں نے بنے بنائے اصولوں کو ماننے سے یکسر انکار کر دیا تھا۔ میں نام بتاتا ہوں۔ 11 مئی
1904 को हस्पानवी मुसव्विर सल्वाडोर डाली की पैदाइश हुई। सरियालिस्ट मुसव्विर। जी। 1918 में नोबेल इनाम याफ्ता अमेरिकी माहिर तबीयात रिचर्ड फेनमैन पैदा हुए। 1912 में उर्दू के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटू की पैदाइश हुई। क्या बात है। और 1875 में पहली अमेरिकी लाइसेंस याफ्ता खातून पायलट हैरियट क्वेम्बी पैदा हुई। अब देखें, इन सब शख्सियात में एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की फिक्री मुमासिलत पाई जाती है। एक मिनट रुकें, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। क्यों भला? मतलब आप कह रही हैं कि एक मुसव्विर, एक साइंसदान और एक अफसाना निगार में मुमासिलत है। बिल्कुल। देखिए, सल्वाडोर डाली एक सरियालिस्ट मुसव्विर था। वो ख्वाबों की दुनिया बना रहा था, दरख्तों पर पिघलती हुई घड़ियां लटका रहा था। जी। दूसरी तरफ सादत हसन मिंटू है, जो माशरे की सबसे तल्ख, नंगी और कड़वी हकीकतें लिख रहा है। डॉली हकीकत से बहुत दूर लाशऊर में फरार हो रहा है, और मिंटो हमें खींचकर हकीकत के गटर में ला खड़ा करता है कि देखो तुम क्या हो। सही। और फाइनमैन क्वांटम फिजिक्स का साइंसदान था। बज़ाहिर तो ये सब बिल्कुल मुतजाद सिमतों में सफर कर रहे हैं ना। आपका इतराज बिल्कुल बजा लगता है, लेकिन जरा इसे इस जाविये से देखें। मुमासलत इस बात में नहीं है कि वो क्या बना या दिखा रहे थे, बल्कि मुमासलत उसमें है कि वो किस चीज को तोड़ रहे थे। अच्छा। इन सब ने माशरे के बनाए हुए स्टेटस को चैलेंज किया। जरा इसे मजीद आसान अल्फाज में समझाएं। जरूर। सल्वाडोर डाली का ताल्लुक आर्ट की जिस तहरीक से था, उसे सररियलिज्म कहते हैं। इसका मतलब है उस मंतिक को मुस्तरद कर देना जो हमारी आंखें देखती हैं, और इस ख्वाब जैसी बेहंगम दुनिया को कैनवस पर उतारना जो हमारे लाशऊर में होती है। तो डाली ने हकीकत की उन हदों को तोड़ा। फाइनमैन ने क्वांटम फिजिक्स यानी एटम के अंदर की उस इंतहाई बारीक और पोशीदा दुनिया को समझा जहां आम फिजिक्स के सीधे साधे उसूल काम नहीं करते। अरे हाँ। और मिंटो ने क्या किया? मिंटो ने उस समाजी मुनाफिकत को तोड़ा जिसे पूरा मुआशरा हकीकत के नाम पर ओढ़े बैठा था। यानी उन सब ने, चाहे वो कैनवस हो, लेबोरेटरी हो या कहानी का कागज, उस सच्चाई को मुस्तरद कर दिया जो उन्हें जबरदस्ती पढ़ाई जा रही है। कमाल है भाई। यानी हैरिट कोलियम्बी ने भी यही किया। उन्होंने आसमान की उन हदों को तोड़ा जो उस वक्त खवातीन के लिए नामुमकिन समझी जाती थीं। तो 11 मई उन लोगों का दिन है जिन्होंने सोच की पुरानी जंजीरें काट डाली। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब हम इस तफसीली मुताले के सबसे जज्बाती, उदास और शायद सबसे अहम पहलू की तरफ आते हैं। 11 मई को बॉब मार्ले जैसे मौसीकार और डगलस एडम्स जैसे मुसन्निफ भी दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन हम अपने हवालों में से एक ऐसे गुमशुदा सितारे पर रोशनी डालना चाहते हैं जिसकी मौत का ताल्लुक 11 मई 1974 से है। जी। और जिसकी जिंदगी मुआशरे की बेहिसी की एक चलती फिरती तस्वीर थी। हम बात कर रहे हैं उर्दू की जदीद नज़्म के एक बहुत बड़े और नामवर शायर मजीद अमजद की। मजीद अमजद साहब की कहानी ना कोई आम सवाने हयात नहीं है, बल्कि ये उस अलमिये की दास्तान है कि कैसे एक मुआशरा और उसका निज़ाम अपने ही एक इंतहाई हसास और तख्लीकी फ़र्द को दीवार के साथ लगा देता है। ज़रा उनकी ज़िंदगी के इब्तिदाई हक़ाइक़ पर नज़र डालते हैं। उनकी पैदाइश 29 जून 1914 को झंग के इलाके में हुई। जिंदगी के आगाज से ही दुखों ने घेर लिया। कम उम्री में ही वालदा का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनकी परवरिश उनके नाना मियां नूर मोहम्मद ने की। उन्होंने इब्तदाई तालीम, जिसमें अरबी और फारसी शामिल थी, वहीं हासिल की। फिर 1930 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से बीए किया। सही। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्हें झंग में एक मकामी रिसाला अरूज के मुदीर की नौकरी मिल गई। लेकिन यहाँ उनकी हक गोई आड़े आ गई। उन्होंने ब्रितानवी साम्राज्य के खिलाफ इस रिसाले के पहले सफ़े पर एक नज़्म छाप दी जिसका उन्वान था कैसरियत, और उसकी पादाश में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। और ये नौकरी से निकाला जाना ना उनकी जिंदगी का वो मोड़ था जहां से एक तवील और थका देने वाली अमली और माशी जद्दोजहद का आगाज हुआ। नौकरी जाने के बाद वो महकमा खुराक से वाबस्ता हो गए। वो एक इंस्पेक्टर के तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ छोटे शहरों जैसे गोजरा, समंदरी, मुजफ्फरगढ़, चीचा वतनी में काम करते रहे। और उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंटगोमरी में गुजरा, जिसे आज हम साहिवाल कहते हैं।
ذرا اس ستم ظریفی کو تو محسوس کریں نا۔ بالکل۔ ایک طرف ہم اسی تاریخ کے تناظر میں سپر کمپیوٹرز، ایٹمی دھماکوں اور سائنس کے کمالات کی باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے ایک عظیم ترین تخلیقی ذہن محکمہ خوراک کا اہلکار بن کر گاؤں گاؤں گندم کی بوریاں گن رہا ہے، راشن ڈپوں کے چکر لگا رہا ہے۔ یہ صرف معاشی المیہ نہیں تھا، ان کی ذاتی زندگی بھی انتہائی تکلیف دہ تھی۔ 1939 میں ان کی خالہ زاد سے ان کی شادی ہوئی، لیکن دونوں کے مزاج اور سوچ میں اتنا فرق تھا کہ وہ بیوی ساری زندگی ان سے الگ رہی۔ اچھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نہ ان کے درمیان کبھی طلاق ہوئی اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد تھی۔ وہ ایک انتہائی کٹھن اور مکمل تنہائی کی زندگی گزارتے رہے۔ اور کیا اس تنہائی میں ان کے ہم عصر ادبا یا شاعروں نے ان کا کوئی ساتھ دیا؟ کیا انہیں وہ مقام ملا جس کے وہ مستحق تھے؟ بدقسمتی سے بالکل نہیں۔ ہمارے سامنے موجود ادبی حوالے بڑی صراحت سے بتاتے ہیں کہ انہیں سماجی سطح پر بھی مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ادبی محفلیں، مشاعرے اور حلقے لاہور اور دہلی جیسے بڑے شہروں تک محدود تھے، اور مجید امجد جیسا درویش صفت خاموش طبع انسان ساہیوال اور چیچاوتنی جیسے چھوٹے قصبوں میں بیٹھا تخلیق کے عمل سے گزر رہا تھا۔ وہ پی آر اور تعلقات بنانے کے ماہر بالکل نہیں تھے۔ لیکن دیکھیں، ان کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے اس نظر انداز کیے جانے پر کبھی کوئی منفی رد عمل نہیں دیا۔ انہوں نے گلا شکوہ کرنے کے بجائے اپنی توانائیاں صرف اور صرف اپنے فن پر مرکوز رکھیں۔ جی۔ ان کی زندگی میں ان کا صرف ایک شعری مجموعہ شب رفتہ شائع ہو سکا، تو پھر مجید امجد کی ذات کے اس گہرے دکھ کا ان کی شاعری پر کیا اثر پڑا؟ ان کی شاعری جدید دور کے انسان کی تنہائی کی نفسیات کا ایک مکمل اور انتہائی گہرا مطالعہ ہے۔ اس حوالے سے کچھ مخصوص اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں جو مجید امجد کی نفسیاتی حالت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ کون سی اصطلاحات؟ جیسے تنہائی، علیحدگی، اکیلا پن، خلوت اور بیگانگی۔ یہ الفاظ تو بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ خلوت یا سولیٹیوڈ وہ ہے جب انسان اپنی مرضی سے اکیلا بیٹھ کر سکون محسوس کرتا ہے، کوئی کتاب پڑھتا ہے یا قدرت کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک مثبت کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن بیگانگی یا ایلینیشن وہ زہر ہے جو معاشرہ آپ کے اندر اتارتا ہے۔ یہ وہ احساس ہے کہ آپ ہزاروں کی بھیڑ میں بھی کھڑے ہوں تو آپ کو لگے کہ یہاں آپ کو سمجھنے والا، آپ کی زبان بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے ہی معاشرے سے کٹ جاتے ہیں۔ مجید امجد اسی بیگانگی کا شکار تھے۔ اور یہ بیگانگی صرف ان کی شاعری تک محدود نہیں تھی نا، مجید امجد کی موت بھی اسی تنہائی کا ایک خوفناک شاہکار تھی۔ 11 مئی 1974 کو وہ ساہیوال کے فرید ٹاؤن کے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں مردہ پائے گئے۔ اور یہ بات سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ موت سے 1 ماہ قبل تک انہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی پینشن نہیں ملی تھی اور نوبت باقاعدہ فاقہ کشی تک آ گئی تھی۔ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میں ہاں ان کی ایک مشہور نظم کے کچھ اشعار سنانا چاہوں گا جو ان کے اندر کے اس کرب کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ اگر میں خدا اس زمانے کا ہوتا تو عنوان کچھ اور اس فسانے کا ہوتا، عجب لطف دنیا میں آنے کا ہوتا۔ کیا کمال کے اشعار ہیں۔ ان اشعار کو پڑھ کر میرے ذہن میں ایک بحث چھڑ جاتی ہے۔ کیا اس قدر شدید تنہائی، بھوک اور المیہ انسان کو اندر سے بالکل ختم نہیں کر دیتا؟ یا پھر یہ امکان بھی موجود ہے کہ یہی دکھ، یہی محرومی وہ ایندھن بن گئی ہو جو جدید اردو نظم کے اس عظیم معمار کو تخلیق کر رہی تھی؟ کیا دکھ فن کو کھا جاتا ہے یا اسے امر کر دیتا ہے؟ یہ فن اور نفسیات کا ایک بہت پرانا اور گہرا سوال ہے۔ مجید امجد کی تنہائی کوئی عام نفسیاتی بیماری نہیں تھی، یہ اس باشعور اور حساس انسان کا المیہ تھا جو بین الاقوامی سطح پر سوچتا تھا لیکن اپنے ارد گرد لوگوں کے سماجی دائروں کو سکڑتا اور بے حس ہوتا دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اس درد کو خود پر حاوی کرنے کے بجائے اسے ایک تخلیقی قوت میں بدل دیا۔ انہوں نے اردو نظم کی حیت اور موضوعات میں اتنی جدت پیدا کی کہ وہ ہر نظم میں ایک نیا تجربہ کرتے تھے۔ بالکل۔ اور ان کے اسی کمال فن کو ان کی موت کے بعد ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا اور دیگر محققین نے کلیات کی شکل میں مرتب کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ دکھ نے ان کی جان ضرور لے لی لیکن ان کے فن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ چلیں اب ذرا اس پوری نشست کو سمیٹتے ہیں۔ آج ہم نے 11 مئی کی تاریخ کا ایک طویل اور فکر انگیز سفر طے کیا ہے۔ 868 عیسوی میں چھپنے والی پہلی تاریخ شدہ کتاب سے لے کر
1997 میں انسانی وجدان کو شکست دینے والے سپر کمپیوٹر تک، طاقت کے نشے میں جلائے گئے شہروں سے لے کر سلطنتوں کے عروج و زوال تک، اور ان عظیم ذہنوں کی پیدائش سے لے کر جو دنیا بدلنا چاہتے تھے۔ 11 مئی 1974 کی اس خاموش اور اداس رات تک، جب مجید امجد جیسا عظیم اور درویش شاعر فاقہ کشی کی حالت میں مکمل تنہائی میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان تمام واقعات کو ملا کر دیکھنے سے نا ایک بات بڑی واضح ہو کر سامنے آتی ہے، وہ کیا؟ یہی کہ کیلنڈر کی تاریخیں محض گنتی کے ہند سے نہیں ہوتی۔ ہر ایک تاریخ اپنے اندر انسانیت کے حیرت انگیز کمالات، اس کی تباہ کاریوں، طاقت کے جنون اور اس کے اندرونی کرب کا ایک مکمل انسائکلوپیڈیا سمیٹے ہوئے ہوتی ہے۔ کہ اس دور میں ہم ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا سے 24 گھنٹے جڑے ہوئے ہیں۔ جی 1997 کا وہ ڈیپ بلو سپر کمپیوٹر جس نے شطرنج کا عالمی مقابلہ جیتا تھا، آج اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور کمپیوٹر ہماری جیبوں میں سمارٹ فونز کی شکل میں موجود ہے۔ ہم پلک جھپکتے میں دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے شخص سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مطلب ہم ڈیجیٹل طور پر بہت جڑ چکے ہیں۔ لیکن اس تمام تر ٹیکنالوجی اور بظاہر ہر وقت جڑے رہنے کے باوجود کیا ہم سب آج پہلے سے کہیں زیادہ تنہا تو نہیں ہو گئے؟ یہ بات ہم سب کے لیے سوچنے کا ایک بہت بڑا مقام ہے کہ کیا آج بھی اسی جدید اور رابطوں سے بھرے دور میں ہمارے ہی ارد گرد اس ہجوم سے بھرے شہر کے کسی تنگ اور بند کوارٹر میں کوئی نیا مجید امجد اپنی اسی خلوت اور بیگانگی کے ساتھ خاموشی سے اس دنیا کے تماشے کو نہیں دیکھ رہا؟ اور کیا ہم آج بھی اتنے ہی بے حس تو نہیں ہیں؟ تو یہ تھا جی آج تاریخ کے آئینے میں مجید امجد کی وفات کا دن ہے۔ میں روز ادھر سے گزرتا ہوں، کون دیکھتا ہے؟ میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا؟ مسیح و خضر کی عمریں نثار ہوں اس پر، وہ ایک لمحہ جو یاروں کے درمیان گزرے۔ سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے۔ واہ، بڑے سلیقے سے دنیا نے میرے دل کو دیے وہ گھاؤ جن میں تھا سچائیوں کا چرکا بھی۔ کیا روپ دوستی کا، کیا رنگ دشمنی کا، کوئی نہیں جہاں میں، کوئی نہیں کسی کا۔ اس جلتی دھوپ میں یہ گھنے سایہ دار پیڑ، میں اپنی زندگی انہیں دے دوں جو بن پڑے۔ زندگی کی راحتیں ملتی نہیں، زندگی کا زہر پی کر جستجو میں گھومیے۔ نگاہ اٹھی تو زمانے کے سامنے تیرا روپ، پلک جھکی تو میرے دل کے روبرو تیرا غم۔ دن کٹ رہے ہیں کشمکش روزگار میں، دم گھٹ رہا ہے سایہ ابر بہار میں۔ یہی زندگی ہے جی۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مانند خود نگر تنہا، یہ صراحی میں پھول نرگس کا۔ اللہ حافظ۔